کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے. گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی، درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک. یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے. اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا. اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی بھی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے. مثل حق، پائندہ گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن، مثل حق پنہاؤ، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہیں. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال. یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے نا. اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت بھی، اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں ہمارے، یہ ڈرائیورز ہیں، پی اینز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے.
میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا۔ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، اندر انقلاب آئے، جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپیریسی، عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپھٹول نہ ہو جاتا، جو حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی۔ اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں، اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں، کہاں اٹلانٹک، تصور تو کیجیے تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں، کہاں یمن اور کہاں ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی۔ یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی، سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، پرختے اڑ گئے تھے، اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیبوٹاج کیا۔ بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر لیں۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے۔ سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک
मुक़द्दस किताब, एक हुसूल सवाब या ईसाल सवाब का आला कुरान है क्या? नंबर एक मौइज़ा। मौइज़ा किसे कहते हैं? वाज उसे कहते हैं वो बात जिससे दिल नर्म हो जाए, दिल के अंदर गुदास पैदा करने वाली शे। वजह क्या है? आला से आला हकीमाना बात किसी से कही जाए, दिल सख्त है, असर नहीं होगा। एक क्रस्ट आ जाता है इंसान के दिल के ऊपर, जैसे कि यहूद के उलमा के बारे में फरमाया गया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारत अव अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा। ऐ लोगों, फिर तुम्हारे दिल सख्त होते चले गए, फिर वो पत्थरों के मानंद सख्त हो गए, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। इसलिए कि पत्थरों में तो वो भी होते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं, पत्थरों में वो भी होते हैं कि जो अल्लाह की खशियत से फट जाते हैं, उनमें से पानी बह निकलता है। पत्थर तो इस तरह के हैं, लेकिन इंसान का दिल जब सख्त हो जाए, जब पत्थर बन जाए, तो कोई शय दुनिया की उसकी सख्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले इस सख्ती को नरम करेंगे, जैसे जमीन है चटियल जमीन, उस जमीन के अंदर हल चलेगा तो बारिश जो है फायदा देगी। उसको आप जमीन को नरम करते हैं ताकि वो बारिश को जज्ब करे, वरना चटियल जमीन है सख्त, वो पानी बह जाएगा और वो जमीन के अंदर जज्ब नहीं होगा। तो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया मौइज़ा। ये कुरान वाज है, नसीहत है, दिलों को नरम करता है, दिलों पर जो क्रस्ट आ गया है सख्त उसे तोड़ता है, उसमें हल चलाता है। फिर क्या करता है? फिर जब ये जज्ब होता है, शिफाउन लिमा फिस सुदूर, जो सीने के रोग हैं उनके लिए शिफा है। अब आप गौर कीजिएगा, अल्लामा इकबाल ने इन्हीं दो एतबारात से मुसलमानों का मरसिया कहा है कि मुसलमानों ने इस कुरान को न मौइज़ा के लिए इस्तेमाल किया और न तज़किया नफ्स के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि इसको तो सिर्फ बना लिया है वो जान आसानी से निकालने का नुस्खा या इसाले सवाब का आला। चुनाचे कहते हैं वास के लिए वाइज़े दस्ता जनो अफसाना बंद। वाइज जो है हमारे दास्ताने कहते हैं, अफसाने कहते हैं, किस्से कहते हैं, लतीफे कहते हैं। मानिए ऊ पस्त तो हरफे ऊ बुलंद, उसके बयान में मानी तो होते हैं बहुत ही घटिया, नीचे के पस्त। अल्फाज का शिको होता है, अल्फाज बहुत ऊंचे होते हैं। अज खतीमो दैलमी गुफ्तारे ऊ बाज़ईफो शाज़ो मुरसल कारे ऊ। सारा वाज़ो नसीहत जो हो रहा है वो ज़ईफ हदीसों के जरिए से, ज़ईफ रिवायात बुखारी की हो, मुस्लिम की हो, तिरमिज़ी की हो, इब्ने माजा की हो। कहा खतीब बगदादी और दैलमी, वो किताबें कि जिनकी कोई सनद नहीं है, वहां की रिवायात के जरिए से लोगों को तस्कीर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ईफो शाज़ो मुरसल कारेहू, ज़ईफ रिवायात, शाज़ रिवायात, मुरसल रिवायात, जिनका सिलसिला रिवायत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मुत्तसिल नहीं है, इसके जरिए से कर रहे हैं। हालांकि मौइज़ा, सबसे बड़ा मौइज़ा ये कुरान था। कुरान कहता है खुद फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कुरान के जरिए नसीहत कीजिए। ये कुरान है जो दिलों की सख्ती को खत्म करेगा, गुदास पैदा करेगा। दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि जहां तक हमारे यहां जो भी तसव्वुफ के मारूफ हल्के हैं, सूफियाए हक की बात नहीं कह रहा, वहां कव्वाली हो रही होगी तो हाल आ जाएगा। सूफिये पश्मीना पोशे हाल मस्त, अज शराबे नगमे कव्वाल मस्त। कव्वाल से जो कुछ मिल रहा है, हाल आ रहा है, मस्ती आ रही है, कैफ और सुरूर हासिल हो गया है। सूफिये पश्मीना पोशे हाल मस्त, अज शराबे नगमे कव्वाल मस्त। लेकिन ये कि उसकी महफिल में दरनमी साजत बकुरान महफिलश, उसकी महफिल में कुरान का कहीं गुजर नहीं है। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक महफिल होती थी, महफिल समा। वो महफिल समा क्या थी? हुजूर सहाबा से फरमाइश कर करके कुरान सुनते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है कि मुझे एक मर्तबा हुक्म दिया हुजूर ने कि कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज किया हुजूर आपको सुनाऊं, आप पर तो नाजिल हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे किसी और से सुनकर कुछ और लुत्फ हासिल होता है। अब इम्तिसाल अम्र में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह निसा पढ़नी शुरू की। 41वीं आयत पर पहुंचे। चश्मे तसव्वुर से देखिए कि हुजूर भी तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की महफिल है, और सहाबा कैसे बैठा करते थे अदब के साथ। एक रिवायत में अल्फाज आए, ऐसे बैठते थे साकित और सामित होकर,
بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور سامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے